اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ امام موسی کاظم علیہ السلام کے روز شہادت، کل شب شہادت کی مناسبت سے بھی ہم نے ذکر امام موسی کاظم علیہ السلام کے شرف کو حاصل کیا، اور آج امام علیہ السلام کے لقب مقدس کاظم کے حوالے سے دو چار باتیں آپ کی خدمت میں۔ آج کے دور میں مشکلات، پریشانیاں، مسائل معاشی اعتبار سے تو غصے پر کنٹرول نہیں ہو پاتا، اور کاظم کا مطلب ہے غصے پر کنٹرول کر لینے والا۔ میں چاہوں گا کہ ہر مومن اور مومنہ اور ہر مسلمان مرد اور عورت خدا سے توفیق طلب کرے کہ خدا غصہ شیطانی پر، اپنے نفس پر ہم سب کو کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روایت کی روشنی میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب کہ یا علی، پہلی بات تو یہ کہ آپ کو چاہیے کہ غصہ مت کیجیے، اور اگر کبھی غصہ آ جائے تو آپ کھڑے ہوئے ہوں تو بیٹھ جائیے، بیٹھے ہوئے ہوں تو لیٹ جائیے، اور اگر کسی عزیز رشتہ دار سے متعلق غصہ آ رہا ہو اور اگر اس سے ہاتھ ملانا اور گلے ملنا ممکن ہو تو اس سے گلے مل لیجیے، ہاتھ ملا لیجیے، فاصلے ختم ہوں گے تو غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں غصہ شیطان کی طرف سے، شیطان آگ سے بنا ہے اور آگ پانی سے بجھ جاتی ہے، تو اگر غصہ انسان کو آئے تو وضو کر لے، اور آپ کو اندازہ ہے کہ وضو میں پہلے ہاتھ کلائیوں تک، یعنی غصے کا پہلا مقام استعمال ہونے کے لیے ہاتھ، پھر استعمال منہ۔ آپ غصے میں کچھ بول دیتے ہیں نا، کچھ کڑوا جملہ بول دیتے ہیں، کچھ نازیبا جملہ بول دیتے ہیں، کچھ غلط بات بول دیتے ہیں، کسی کی بے عزتی ہو جاتی غصے میں، تو منہ کلی کرنا ٹھنڈا کرنے کے لیے۔ اور غصے میں انسان کی ناک کے نتنے پھول جاتے ہیں تو ناک میں مہی ڈالنا۔ اور غصے میں انسان کبھی غور کیجیے گا مقابلے میں کیا کرتا ہے۔ اچھا میں ابھی آپ کو دیکھتا ہوں وضو میں کیا ہے، انسان کا چہرہ پیشانی کے مقام سے لے کر بال اگنے کی جگہ سے لے کر اور ٹھوڑی تک، تو عام طور پر غصے میں انسان ٹھوڑی پر ہاتھ پھیرتا ہے بدلہ لینے کے لیے۔ غصے میں جب آپ وضو کریں گے تو آپ اپنا ہاتھ پھیریں گے وضو کا پانی پہنچانے کے لیے، اور جب غصہ آگے بڑھ جائے تو انسان اپنی آستین پلٹتا ہے۔ وضو میں کیا کرتے ہیں؟ آستین پلٹتے ہیں، اور عام طور پر لڑائی میں جو استعمال ہوتے ہیں وہ ہاتھ اور کونیوں تک کے مقامات استعمال ہوتے ہیں۔ ان کو جب آپ دھو لیں گے وضو میں تو ان کا جو ٹیمپریچر ہے وہ کم ہو جائے گا۔ پھر غصہ اگر انسان کے دماغ پہ طرف جب بلند ہو تو ہو سکتا ہے کہ اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے، ہو سکتا ہے برین ہیمریج ہو جائے، تو سر کا مساج انسان کے سر کی رگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے۔ اور غصے کی آخری حد کہ انسان پھر کسی کو اتنا ذلیل کر کے مارتا ہے کہ پاؤں سے مارنا شروع کر دیتا ہے، تو پیروں کا مسا کر لیجیے۔ اللہ کے رسول نے غصے کا علاج بتایا، غصہ آئے تو وضو کر لیجیے، اور اگر غصہ آئے انسان بیٹھا ہوا ہو تو زمین پر اپنا ہاتھ مس کر دے، مٹی پر۔ جتنا ایکسٹرا ارتھ پیدا ہوا ہے وہ سب کے سب ٹرانسفر ہو جائے گا زمین میں، اور انسان غصے کے برے نتائج سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ سب کے سب کاظمی ہو جائیں اگر غصے پر کنٹرول کرنے والے ہو جائیں۔ خدا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔
آج کی رات کی نماز 26ویں رات کے نماز کی نیت کے اعتبار سے 12 رکعت نماز، جس کی ہر رکعت میں الحمد کے بعد 40 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت، 12 رکعت نماز 2 رکعت کر کے ہر رکعت میں الحمد کے بعد 40 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت، اور ایک اور روایت کے مطابق سورہ اخلاص کو 4 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ثواب سرکار ختم یہ مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے کہ جو شخص رجب میں 26 روزے رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے عرش کے سائے میں در اور یاقوت کے 100 محل بنائے گا۔ در اور یاقوت کے 100 محل عرش کے سائے میں، ہر محل کے سامنے بہشتی حریر کا سرخ خیمہ ہوگا۔ جب لوگ حساب و کتاب میں مشغول ہوں گے تو یہ سکون اور آرام سے یہاں قیام کر رہا ہوگا۔ پروردگار ہم سب کو ماہ رجب المرجب کے صیام اور قیام کی توفیق عطا فرمائے، الہی آمین۔